السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ صحرا کے قریب ایک گاؤں آباد تھا، جہاں کے لوگ محبت اور بھائی چارے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لیکن اس گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے اور وہاں سہولیات کم تھیں۔ تعلیمی رجحان نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے کھیتوں میں کام کروانے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، تاکہ ہماری فصل اچھی ہو اور گزر بسر بھی اچھی ہو۔ اس گاؤں میں عرفان نام کا ایک ماسٹر تھا، جو اکثر وہاں کے لوگوں کو کہتا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھنے سے شعور آتا ہے اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ استاد کی بات سمجھتے تو تھے، ان کی چاہت بھی تھی، مگر غربت اور جدید مشینری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو پڑھنے کے بجائے کھیتوں میں کام کے لیے بھیجتے۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے۔ گاؤں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ ماسٹر عرفان کے پاس جا کر مشورہ کرتے۔ ماسٹر عرفان اپنی سمجھ بوجھ سے اور اللہ کی مدد سے گاؤں کے لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے سے اس گاؤں میں بارشیں معمول سے کم ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے فصل کی پیداوار میں کافی کمی آئی اور جس کی وجہ سے خوراک کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سال تو بارشیں بالکل بھی نہیں ہوئیں تو گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر بارشیں نہیں ہوئیں تو کھیتوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصل کاشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ اسی طرح پریشانی اور کشمکش کی حالت میں ماسٹر عرفان کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بتایا۔ ماسٹر عرفان سوچ میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ یا اللہ، ہمارے گاؤں کے لوگوں کی مدد کر۔ کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد ماسٹر عرفان نے کہا، کب تک ہم اس طرح پریشان ہوتے رہیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کنویں کھودیں۔ گاؤں کے لوگ حیرانگی سے ماسٹر عرفان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا گاؤں صحرا کے قریب ہے، ہمیں نہیں لگتا ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہوگی۔ ماسٹر عرفان نے کہا کہ ہمیں بھوکے مرنے اور بے گھر ہونے سے بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں، اور مجھے امید ہے اللہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ بڑے سوچ و بچار کے بعد گاؤں کے لوگ کنویں کھودنے پر راضی ہو گئے۔ اس کھدائی میں مرد ہی نہیں، گاؤں کے بچے اور عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گاؤں کے لوگوں نے شب و روز محنت کر کے 2 کنویں کھودے۔ پھر پتہ ہے ساتھیو کیا ہوا؟ ان میں سے ایک کنویں میں پانی نہیں نکلا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور محنت کرتے رہے۔ اللہ کی مدد سے دوسرے کنویں میں میٹھا پانی نکل آیا۔ گاؤں کے لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا اور اس کے بعد کنویں کے پاس نالیاں بنائیں جو کھیتوں تک لے کر گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا اور ان کی فصل اچھی ہوئی۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں اور کوشش کرتے رہیں تو اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے اور اللہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکالیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کی سورۃ الرعد میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرانے کی بجائے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ اور ایک وہ پیاری سی کہاوت ہے نا، ہمت مردہ
مدد خدا۔ اسی کے ساتھ اپنی دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔